ایک ایسا شخص جو اپنی پہلی بیوی کا قتل کر چکا تھا، ایسی جگہ پر اس کو بیاہا جا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے حرم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ حرم، اے حرم، ارے کیا ہو گیا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس منحوس ساجدہ کی باتوں پر دھیان نہیں دو۔ ایک نمبر کی حرافہ عورت ہے وہ تو، یہاں وہاں کی گنسن لینے والی اور اپنے پیٹ سے باتیں بنانے والی۔ تمہاری نند تو منع کر کے گئی تھی کہ جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے انہیں، لیکن تمہارے چچا کے کہنے پر میں تمہارے ساتھ سے 8 جوڑے، 3 بیڈ شیٹیں اور ایک ڈنر سیٹ لے کر آئی ہوں۔ منہ دکھائی میں بہرام کے لیے مہنگی سی گھڑی بھی خریدی ہے اور سلامی کے لیے بھی اچھے پیسے لفافے میں ڈال کر حفاظت سے رکھ دیے ہیں۔ ارے کوئی بے مول تھوڑی ہے ہماری بیٹی جو تمہیں تمہارے چچا اور میں خالی ہاتھ بیاہ دیں گے۔ ارے میری نکی سے زیادہ خوش قسمت ہو تم، ہم نے تمہیں نکی سے کہیں زیادہ اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہا ہے، لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چوڑے چمار لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، نکی آنے والی ہے تھوڑی دیر میں، اس کے ساتھ مل کر جو پیکنگ کرنا ہو کر لینا۔ ابھی تو تمہارے مہندی لگی ہے، آج رات کا کھانا روٹیاں میں ہی بنا دیتی ہوں، تم بس آرام کرو۔ نظر چچی بولتے ہوئے حرم کی شکوہ بھری نظروں کو نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکی کے مقابلے میں اس کو اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہ کر اس کی چچی اس پر احسان جتا رہی تھی کہ اب اپنی نکی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کر دیتی جو کہ اپنی بیوی کو بھی مار چکا تھا۔ حرم سوچتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ ACP بہرام عباسی، کہو کیسے مزاج ہیں اب تمہارے؟ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ٹیبل پر رکھی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب یعقوب نیازی اس کے کمرے میں آتا ہوا بولا۔ بہرام یعقوب نیازی کی آمد پر غصے میں اسے ضبط کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ بہرام نے فائل بند کرتے ہوئے یعقوب نیازی سے کہا تو یعقوب نیازی بنا اس سے اجازت مانگے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ خوشی ہو رہی ہے تمہیں زندہ دیکھ کر، یقین جانو جب نیوز پیپر پر میں نے تمہاری تشویشناک حالت کے بارے میں پڑھا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ تم بچ بھی سکو گے۔ موت کا شکست دے کر واپس آئے ہو، قسمت والے ہو، مگر قسمت بھی بار بار ساتھ نہیں دیتی، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو یہ بات۔ یعقوب نیازی مسکراتا ہوا بہرام سے بولنے لگا تو اس کی بات پر بہرام کے تیوری پر بل چڑھ گئے۔ وہ دائیں جانب کھڑے کانسٹیبل کو مخاطب کرتا ہوا بولا، اگلی بار اگر اس نے کوئی دھمکی دی تو اسے لاک اپ میں ڈال دینا، پولیس والے کو دھمکانے کے جرم میں۔ بہرام کانسٹیبل سے بولتا ہوا دوبارہ یعقوب نیازی سے مخاطب ہوا، آنے کا مقصد بتاؤ۔ وہ دوبارہ یعقوب نیازی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، سنا ہے کل دوسری شادی ہے تمہاری، سوچا ایڈوانس میں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تمہاری پہلی مرحومہ بیوی کی تعزیت بھی کر لوں۔ اچھی عورت تھی بیچاری، مرنے سے پہلے بھی دل خوش کر کے دنیا سے گئی۔ یعقوب نیازی نے اپنی گھٹیا گفتگو سے اس کا خون کھلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کے نتیجے میں بہرام اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور یعقوب نیازی کو بھی گریباں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کی رگیں تن گئی اور آنکھوں کے ڈورے غصے سے سرخ ہو گئے۔ نا نا نا، دیکھو یہ تم تیسری بار غلطی کر چکے ہو میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر۔ پہلی اور دوسری غلطی معلوم ہے تمہاری کیا تھی؟ پہلی غلطی تمہاری یہ تھی کہ تم نے میرے چھوٹے بھائی بوبی کو گرفتار کیا، اور دوسری غلطی تم سے ہوئی کہ تم نے بوبی کی موت کی جھوٹی اطلاع مجھے دی۔ یعقوب نیازی بہرام کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا ہوا بولا۔ بہرام خاموش کھڑا ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ یعقوب نیازی دوبارہ بولا، میں جانتا ہوں میرا بھائی زندہ ہے اور تمہاری قید میں ہے، اس کی سزا سے پہلے اگر تم نے مجھے میرا بھائی میرے حوالے نہیں کیا تو تمہاری دوسری بیوی بھی بہت جلد میرے بستر کی زینت بن جائے گی۔ یعقوب نیازی کے بولنے کی تیور تھی۔ بہرام نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے زوردار مکہ یعقوب نیازی کے منہ پر رسید کیا۔ یو باسٹرڈ! بہرام نے یعقوب نیازی پر چیختے ہوئے شدید طیش کے عالم میں ٹیبل پر رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر یعقوب نیازی کی طرف رخ کیا، مگر اس سے پہلے ہی انسپکٹر اور کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر بہرام کو قابو کر لیا۔ چوتھی اور سنگین غلطی۔ یعقوب نیازی ناک سے نکلا ہوا خون رومال سے صاف کرتا ہوا بہرام کو دیکھ کر بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے بہرام؟ یہ کوئی طریقہ ہے نکاح کے فوراً بعد تم مسجد سے واپس اپنی اپارٹمنٹ چلے گئے؟ میں کہتی ہوں فوراً حرم کے گھر پہنچو، وہ یہاں دلہن بیٹھی تمہاری منتظر ہے، تم یہاں ہوگے تبھی وہ رخصت ہو کر میرے اور تمہارے ساتھ فلیٹ میں آئے گی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی آدھے گھنٹے بعد بہرام کے موبائل پر جیا کی کال آئی۔
جیا اس کی حرکت پر کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ یار پلیز جیا اب بس کر دو، میں تمہاری ضد کرنے پر شادی کر چکا ہوں۔ اگر وہ لڑکی میرے انتظار میں رخصتی کے لیے بیٹھی ہے تو اسے کہہ دو آج میرا رخصتی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اسے آنا ہے تو وہ خود آ جائے، یا جب میرے پاس ٹائم ہوگا یا موڈ بنے گا تو میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ ابھی فی الحال ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہیں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے زیبتن کی قمیص شلوار تبدیل کر کے یونیفارم پہن لیا تھا، مگر یہ ڈیوٹی اس کی لگی نہیں تھی۔ آج رات نائٹ ڈیوٹی کے لیے اس نے خود اپنا نام دیا تھا، نہ جانے وہ کس سے فرار چاہ رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے جب وہ اسپتال سے گھر آیا تھا تب اس نے اپنے کمرے میں موجود اینجل کا سارا سامان لاؤنج میں پھینک کر اس سارے سامان کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے اتنے شدید غصے پر جیا بھی ڈر گئی تھی، مگر کل جب حرم کے کپڑے اور دیگر سامان بہرام کے کمرے میں سیٹ کیے جا رہے تھے تب وہ غصے میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم 1 نمبر کے کمینے اور ذلیل انسان ہو، تو میں تمہیں گھر آ کر پوچھتی ہوں۔ جیا نے غصے میں بولتے ہوئے فون رکھ دیا تو بہرام بھی اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جس کمرے میں اسے بٹھایا گیا تھا وہ کافی کشادہ خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اس کمرے کے مالک کا اعلیٰ ذوق ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرہ کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا، یعنی کمرے کو نئی دلہن کی آمد کے لیے نہیں سجایا گیا تھا۔ نئی دلہن؟ حرم یہ لفظ بڑبڑاتی ہوئی تلخی سے مسکرائی۔ وہ نئی دلہن ضرور تھی مگر پہلی ہرگز نہیں، اور مرد دوسری یا تیسری بیوی لانے میں کہاں اس قسم کی فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے شوہر نے اس سمیت اس کے گھر والوں کو یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ رتی برابر دوسری شادی میں یا اپنی دوسری بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جبھی نکاح کے بعد اس نے رخصتی کے لیے گھر آنا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ نزہت چچی نے جیا کے سامنے اس بات کو لے کر کافی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ بیچاری حرم سمیت سب سے معذرت کر کے اپنے بھائی کی مجبوری بیان کر رہی تھی، جو نائٹ ڈیوٹی کی شکل میں اس پر اچانک لگا دی گئی تھی۔ اسے بہرام کے کمرے میں بٹھانے کے بعد جیا اس کو چینج کر کے آرام کرنے کا بول چکی تھی، کیونکہ بہرام کو صبح ہی واپس لوٹنا تھا، مگر حرم ابھی بھی عجیب کشمکش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ واقعی اسے چینج کر لینا چاہیے تھا یا پھر اپنی شوہر کا یوں ہی دلہن بنے بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آج اس کے روپ کو سب کس قدر سراہ رہے تھے کہ اس کے کانوں نے ہر کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سنے تھے، مگر وہ انسان جس کے لیے آج کے دن اس کو سجایا گیا تھا وہ شخص اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ شخص اپنے رویے سے ظاہر کر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے حرم کا دین اداس ہونے لگا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں حرم کپڑے تبدیل کیے بغیر یوں ہی سجی سنوری بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے تمہارا گھر لوٹ کر آنے کا؟ صبح کے 6 بجے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا، توقع کے برخلاف جیا اس کا لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ لازمی وہ بہرام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوا تھا بلکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ بہرام پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا تھکے ہوئے انداز میں جیا سے بولا، جو ابھی بھی شکل سے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو بہرام، آج کی تمہاری اس حرکت نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال والوں کے سامنے کس قدر شرمندہ کیا۔ تمہیں کچھ احساس ہے اس بات کا کہ تم کسی دوسرے کی عزت کا احساس نہیں کرتے مگر اپنی بہن کی عزت کا احساس کر لیتے؟ کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی مجھے وہاں سب کو جواب دیتے ہوئے۔ ایک تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے رخصتی کے لیے وہاں نہیں پہنچ پائے، حرم اور اس کے گھر والے نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بارے میں۔ جیا جھولے سے اٹھ کر بہرام کے سامنے آتی ہوئی اسے شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی، اور شرمندہ ہونا تو اس کی گھٹی میں ہی شامل نہیں تھا۔ تبھی وہ ریلیکس موڈ میں جیا سے بولا، تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہو جیا، ڈیوٹی تھی تبھی نہیں آ سکا، کوئی بہانہ تو نہیں گھڑا میں نے خود سے، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوی ہے میری، سسرال میرا ہے، میں جیسے چاہوں گا ان لوگوں کو ڈیل کروں گا۔ کہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بہرام جیا سے بولتا ہوا جانے لگا، مگر جیا نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی بجائے بہرام کے سینے پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ جانتی ہوں تمہاری بیوی اور تمہارا سسرال میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے بہرام؟ جیا کے بولنے پر بہرام نے بیزار ہو کر نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر دوسری سمت کیا۔ یار تھکا ہوا ہوں میں اس وقت، جیا پلیز اپنا یہ لیکچر شام کو پورا کر لینا۔ دوسری سمت منہ پھیر کر بیزاری سے بولے کے جملے پر جیا نے جبڑوں سے اس کا منہ پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنے سامنے کیا۔ تم اس اینجل کے کارناموں کی سزا حرم کو دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو بہرام۔ اگر تم اپنی پہلی بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے تو اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس وقت تمہارے نکاح میں آ چکی ہے۔ میں نے تمہاری شادی تمہارے گھر بسانے کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔
بے شک تم میرے لیکچر سے بور ہو رہے ہوں گے، مگر میری بات غور سے سنو۔ تم اپنے رویے سے حرم کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرو گے۔ جیا اس کا چہرہ پکڑ کر ایک ایک لفظ بہرام کو باور کرواتے ہوئی بولتی رہی، مگر وہ ڈھیٹ بنا یوں ہی شو کرتا رہا کہ جیسے بہت مجبوری میں آنے والی جمائی کو روکے وہ اپنی بہن کی بات سن رہا ہو۔ اب اجازت دو تو اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ جیا کی بات مکمل ہونے پر بہرام اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا اسے کمرے میں جانے کی اجازت مانگنے لگا تو جیا بہرام کو گھور کر رہ گئی، جس پر بہرام مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا جیا سے بولا، اس وقت جو میرے نکاح میں میرے کمرے میں موجود ہے، مجھے نہیں معلوم وہ لڑکی کتنی انوسینٹ ہے، لیکن اس کو انوسینٹ ہونا بہت ضروری ہے جیا۔ یقین جانو اگر اس لڑکے کی بھی چال چلن میری پہلی بیوی جیسے ہوئے یا مجھے اس کے بارے میں آگے جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی تو میں اس کو شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بہرام شفاق انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ سنو، وہ جو میں نے تم سے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ڈائمنڈ رنگ کا بولا تھا، خرید لی تھی نا تم نے؟ جیا کی بات سن کر وہ پلٹ کر خار بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، تم بولتی ہو تو میں اپنا یہ اپارٹمنٹ، گاڑی اور بینک بیلنس بھی منہ دکھائی میں اسی کے نام کر دیتا ہوں۔ بہرام جیا پر گہرا طنز کرتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جیا افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر مبشر کو کال ملانے لگی۔ اپنے کمرے میں آنے کے ساتھ بہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے بیڈ پر دلہن کے لباس میں موجود لڑکی جس وقت گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے تھی، بہرام اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا وارڈروب سے اپنا لباس نکالنے لگا۔ اگر وہ اس وقت جاگی ہوئی اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی تو لاؤنج میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیا سے اس کی گفتگو بھی سن چکی ہوگی۔ اچھا ہی تھا اس لڑکی کو اس کے خیالات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرام شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گھونگھٹ سے چھپائے چہرے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ فی الحال وہ تھکا ہوا تھا، اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یونیفارم ہینگ کر کے ٹی شرٹ پہنتا ہوا وہ اپنا ٹراؤزر لیے واش روم میں چلا گیا۔ بہرام کے اتنے خشک رویے پر حرم کے دل کو چوٹ پہنچی۔ جو باتیں کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے کر رہا تھا، اس سے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کی تھی، اور بہرام کی شوٹ کرنے والی بات پر وہ خوف سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ شخص دکھنے میں ہی مغرور نہیں، حقیقتاً مغرور تھا، اور سخت گیر قسم کا بھی مرد تھا۔ اگر وہ اسد کے بارے میں جان جاتا، یہ سوچ ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ٹوٹا۔ بہرام واش روم سے باہر آ چکا تھا۔ حرم کو یہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا۔ اس سے پہلے وہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ سرکاتی ایک دم کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری۔ حرم نے غور سے دیکھا تو وہ ویلوٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے تمہاری؟ ساتھ ہی کمرے میں بھاری آواز گونجی۔ اس کا شوہر، جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر وہ فارمیلٹی نبھانے کی غرض سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی اسے منہ دکھائی پھینک کر بھیک دینے کے انداز میں دے چکا تھا، یعنی کہ اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ گویا ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے ہی بات جتائی تھی۔ احساس توہین سے حرم کا دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی جائے۔ کیا سوچ کر اب تک یوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا؟ معصوم سوچ۔ بہرام بول کر خود ہنسا، پھر دوبارہ بولا، جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ بیٹھی ہو کہ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا سکتی ہو تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری۔ میں ان مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو بیوی کے آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ میرا نہیں، میری بہن کا تھا، لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا۔ میں تمہیں تمہارے دوسرے حقوق کے ساتھ بیوی کا اصل حق بھی ضرور دوں گا۔ جب بھی تمہارا دل چاہے یا جب تمہارا موڈ ہو تو مجھے خود سے بھی بول سکتی ہو، لیکن کبھی بھی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی غیر مرد کے پاس مت جانا۔ الفاظ دیکھے تیزاب کے چھینٹے۔ حرم کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تڑپ کر اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ بہرام، جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا، غیر ارادی طور پر گھونگھٹ ہٹانے پر اس کی نظر حرم کے چہرے پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ بری طرح سناٹے میں آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میرے سامنے آنے کی؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیختا ہوا حرم کی طرف بڑھا۔ حرم جو پہلے ہی اس کی باتوں سے اپنے دل چھلنی کیے بیٹھی، بہرام کو اتنی شدید غصے کی کیفیت میں اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بہرام نے اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس دن تم میری گولی سے بچ گئی تھی، لیکن آج میں تمہاری آخری سانس تم پر حرام کر دوں گا، مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ پوری طاقت سے وہ حرم کی گردن دباتا ہوا شدید غصے میں وہ شاید پاگل ہونے کو تھا۔ اس بے رحم کی گرفت سے
اپنی گردن چھڑاتے ہوئے بری طرح تڑپنے لگی۔ بہرام یہ کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اس کو۔ جیا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بھاگتی ہوئی آئی اور بہرام سے حرم کو چھڑوانے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا ہے، غیر آدمی سے تعلقات رکھ کر اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ جیا آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر خوف سے تھر تھر کانپتی حرم پر بری طرح چپٹا، مگر جیا فوراً بہرام کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتی ہوئی بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو بہرام؟ ہوش میں آؤ، یہ اینجل نہیں حرم ہے۔ جیا بھی بہرام کو غصے میں دیکھ کر اسی کی طرح چیختی ہوئی بولی۔ حرم مشکل سے بیٹھ سے اٹھ کر خوف کے مارے بہرام کے رد عمل پر رونے لگی۔ جھوٹ بولا ہے اس نے تمہیں بھی، یہ حرم نہیں علینا ہے اس کا اصلی نام، یہ حرم ہو ہی نہیں سکتی، یہ اینجل ہے۔ جیا میں پہلے ہی جان گیا تھا یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا کہ یہ لڑکی زندہ ہے جسے تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو۔ یہ لڑکی ایک ماہ پہلے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرام غصے کی کیفیت میں تیز آواز میں بولتا ہوا جیا کو اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ جیا بہرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی حرم کو دیکھنے لگی۔ میں کسی علینا یا اینجل کو نہیں جانتی، میں حرم ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا بول رہے ہیں، مگر میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ میرے چچی سے پوچھ لیں میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ حرم روتی ہوئی بولی۔ بہرام ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیا نے بہرام کو ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا، وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے۔ حرم نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی حرم سے متعلق تمام ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، جو اس کے لیے مشکل کام ہرگز نہیں تھا۔ حرم نے اپنے متعلق جو کچھ بھی اسے بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن بہرام ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی اینجل کی شکل سے اتنی مماثلت رکھتی ہو؟ وہ عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ابھی بھی حرم کو کسی مجرم کی طرح گھورے جا رہا تھا، اور حرم کا یہ حالت کہ وہ بہرام کی اس طرح دیکھنے پر صوفے پر خوف زدہ سی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ بہرام بس کر دو بہرام، اسے یوں دیکھنا، حرم کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر۔ جیا کافی دیر سے سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، حرم کی حالت پر ترس کھاتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ بیچاری کل شام سے دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے۔ جیا کی بات سن کر حرم کنفیوز ہوتی ہوئی اسے پوچھنے لگی، کون سے کمرے میں جانا ہے؟ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا شخص اسے جس طرح گھور رہا تھا، حرم کا دل نہیں کیا کہ وہ اس کے کمرے میں جائے۔ بہرام کے کمرے میں بھئی، اور کون سے کمرے میں جاؤ گی؟ کوئی بہرام کا یا تمہارا کمرہ الگ الگ تھوڑی ہے۔ جاؤ شاباش، جا کر یہ جولی اتارو، کپڑے چینج کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ جیا نے حرم کو بولتے ہوئے بہرام کو بھی جتایا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا حرم کو مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ جیا کے بولنے پر حرم بہرام کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اسی کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اگر حرم کی شکل تمہاری پہلی بیوی سے ملتی ہے تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، میں خود اس بات کو لے کر شاکڈ ہو چکی ہوں بہرام، لیکن اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اینجل اور حرم بے شک شکل میں دونوں ایک جیسی ہوں، مگر وہ الگ الگ لڑکیاں ہیں۔ جیا کی بات پر خاموشی سے جیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جیا اٹھ کر بہرام کے برابر میں بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، آئی نو اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہوگے، لیکن بہرام پلیز، حرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا تو اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں، اس معصوم کو اس بات کی سزا مت دینا پلیز، شی از انوسینٹ۔ جیا نرمی سے بہرام کو سمجھانے لگی، ریسٹ کرو، تم بھی کافی تھک چکی ہوگی۔ بہرام جیا کا اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ تھپ تھپاتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر غائب دماغی سے جویلری اتار رہی تھی۔ اس کی شکل بہرام کی پہلی بیوی سے مماثلت رکھتی تھی۔ یہ اس کے کس گناہ کی سزا تھی؟ وہ اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی۔ یاد کرنے پر بھی اسے کوئی اپنا اتنا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کے لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی، وہ بیوی جس کی اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا۔ وہ ساری جیولری اتارتی ہوئی ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ جب دوبارہ بہرام ایک بار پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا، اس کو دروازہ لاک کرتا دیکھ کر حرم نے خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا کارنر ٹیبل کے پاس آیا اور اس کی دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ حرم کو اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف آنے لگا، کیونکہ بہرام کے ہاتھ میں منی سائز چھوٹی سی پسٹل تھی، جسے دیکھ کر حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف سے پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اسی کی جانب آنے لگا۔ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں حرم ہوں، میں کسی اینجل کو نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں پلیز۔ حرم کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھوں سے نمی صائب کرتی ہوئی دوبارہ بہرام کو اپنا یقین دلانے لگی۔
पिस्तौल का रुख उसी की जानिब था, जिसे देखकर वो पीछे कदम उठाते हुए दीवार से चिपक गई। बहराम उसके बेहद नज़दीक आकर ठहर गया और हरम का चेहरा गौर से देखने लगा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल हरम की पेशानी पर रखा तो हरम ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। मैं पुलिस वाला हूँ, शक करना मेरी आदत है। जल्दी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता, ना ही किसी मुजरिम का पीछा इतनी आसानी से छोड़ सकता हूँ। बहराम बोलता हुआ पिस्टल की नाल उसके चेहरे पर फेरता हुआ थोड़ी तक लाया और थोड़ी के नीचे पिस्तौल की नाल रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया, हरम रोने के दरमियान मुश्किल से बोली। बहराम के हाथ में मौजूद पिस्टल अब उसकी गर्दन से सिरकती हुई सीने पर आकर ठहर गई थी। हरम को लगा अब उसकी सांसें चंद सेकंड की मेहमान थी। इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूँगा। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम मुजरिम हो या नहीं, चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बहराम संजीदगी से बोला। उसकी नज़रें हरम के रोते हुए चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि उसकी पिस्टल आहिस्ता से सिरकती हुई हरम के पेट पर आकर ठहर गई। पीछे घूम जाओ। बहराम के बोलने पर वह कन्फ्यूज होकर उसे देखने लगी। न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। हरम रोते हुए बेबसी से उसका चेहरा देखने लगी, लेकिन जब पिस्टल की नाल उसे अपने पेट के अंदर चुभती हुई महसूस हुई तो हरम ने जल्दी से उसकी बात मानते हुए अपना रुख दीवार की तरफ कर लिया। साथ उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ चुकी थी। ए लड़की, रोना बंद करो। अगर अब तुम्हारे रोने की आवाज़ मुंह से निकली तो इस पिस्तौल से गोली निकलेगी। बहराम की दी जाने वाली धमकी को हरम ने इतना सीरियस लिया कि वो रोना ही भूल गई। बहराम हरम का दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंकता हुआ अब उसके हाथ हरम की शर्ट की जिप की तरफ थे। जो उसे अपनी जिप खुलती हुई महसूस हुई तो हरम की सांस भी अटक अटक कर आने लगी। बहराम पिस्टल की नाल से उसकी सफ़ेद अरिया का हरम कमर को छूता हुआ न जाने क्या कर रहा था। पिस्टल की नाल जब हरम की रीढ़ की हड्डी पर चुभी तो हरम के मुंह से ना चाहते हुए भी सिसकी निकली। बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रहो, मुड़ने की कोशिश मत करना। अपने बेहद करीब से उसे बहराम की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही उसके दोनों हाथों को दीवार पर जमा कर वहाँ से साइड रूम में चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में अब पिस्टल की बजाय एक बोतल और कॉटन थी। हरम ने हल्के से गर्दन मोड़कर देखा तो बहराम उसकी पुश्त पर खड़ा बोतल में मौजूद सोल्यूशन कॉटन में भर रहा था। थोड़ी देर बाद वह सोल्यूशन हरम को अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर लगता हुआ महसूस हुआ। बहराम रूई की मदद से वह सोल्यूशन उसके कमर पर मल रहा था। हरम अपनी सांसें रोके खड़ी थी, मगर थोड़ी देर बाद हरम को महसूस हुआ जैसे कमरे में वो तन्हा खड़ी हो। उसने मुड़कर देखा, बिल्कुल ऐसा ही था। बहराम न जाने कहाँ जा चुका था। हरम अपनी सांसें बाहर करती थके हुए अंदाज में बेड पर आकर बैठ गई। मुसलसल अपने चेहरे पर टिकी नज़रों को महसूस करके हरम ने अपनी आंखें खोली तो बेड पर थोड़े ही फासले पर बहराम को बैठे देखा, जो टिकटिकी बांध कर उसको देख रहा था। हरम के जागने पर भी उसने अपना मुश्किल तर्क नहीं किया तो हरम अपनी नज़रें झुकाती हुई उठकर बैठ गई। सुबह वो गहरी नींद सोई थी। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई थी कि बहराम उसके बराबर में सोया था कि नहीं। वो जोर नज़रों से दोबारा बहराम की जानिब देखने लगी। तब उसने अपना मोबाइल बहराम के हाथ में देखा, जब उसके मोबाइल में न जाने क्या चेक कर रहा था। अचानक ही हरम के मोबाइल पर चचा के घर से कॉल आने लगी तो हरम बहराम का चेहरा देखने लगी। ऐसे ही स्पीकर ऑन करके बात करो। वो हरम का मोबाइल अपनी छोटी सी हथेली पर रखकर अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाता हुआ हरम को हुक्म देता हुआ बोला तो हरम ने उसके हाथ से अपने मोबाइल उठाने के बजाय कॉल रिसीव की। बहराम ने फ़ौरन स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ हरम, मैं बोल रही हूँ नुसरत। और सुनाओ बेटा, कैसी हो? मोबाइल से नुसरत चची की आवाज़ निकलकर कमरे में गूंजी तो हरम बहराम के चेहरे के तासुरात देखकर अपने मोबाइल को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ चची, आप बताएं चचा, और आप ठीक हैं? बोलते हुए न जाने क्यों से ढेर सारा रोना आने लगा। उसने घंटों बाद किसी अपने की आवाज़ सुनी थी, शायद यही वजह थी रोने की। हैं भला, रो क्यों नहीं हो? तुम जल्दी से बताओ क्या हुआ है, नहीं तो मैं पहुंच रही हूँ अभी तुम्हारे चचा के साथ इन दोनों बहन भाइयों से दो दो हाथ करने। एक मिनट, कल रात बहराम घर पहुंचा भी था कि नहीं, या फिर उसकी बहन ने ताना वाना दे दिया होगा जहेज़ का तुम्हें? जल्दी से बताओ। मुझे हरम, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे निकी कहाँ मर गई? मेरा बुरका ला कर दे, अब उसकी बहन के सामने जाकर बात करूँगी। नुसरत चची की बात सुनकर हरम घबराई हुई नज़रों से बहराम के बिल्कुल संजीदा सपाट चेहरे पर डाली। फिर जल्दी से बोली, ऐसी बात नहीं है चची जान, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बात सुनकर अम्मी की याद आ गई थी, इसलिए रोना आने लग गया। अब बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आराम जल्दी से नुसरत चची को तसल्ली देती हुई बोली। कहीं नुसरत चची सचमुच में चचा को लेकर यहाँ आकर जिया से लड़ने ही ना लग जाती।
ہائے میرے اللہ حرم، تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی، میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسا ہے، کب پہنچا وہ گھر، اور تمہیں دیکھ کر خوش ہوا کہ نہیں؟ نصرت چچی کے تجسس بھرے سوالات پر ایک بار پھر وہ اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہرام اچھے ہیں، رات میں ہی ان کا گھر آنا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے۔ حرم نصرت چچی کے ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہیں کر سکی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا تھا یہ وہ چاہ کر بھی چچی کو تو کیا کسی کو نہیں بتا سکی۔ بھائی تمہیں دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتا؟ گوری چمڑی کسی مرد کو بری نہیں لگتی، خوبصورت بیوی دیکھ کر تو اس کے بھاگ ہی جاگ گئے ہوں گے، اور تم یہ بات اتنے مرے لہجے میں کیوں بتا رہی ہو؟ اچھا اصل بات اب سمجھ میں آئی، تم ٹہری اسکول کی استانی، علم و ادب سے واقفیت رکھنے والی، آپ جناب کرنے والی، اور شوہر مل گیا پولیس والا۔ اب اس کا عہدہ کتنا ہی اچھا ہو، پالا تو اس کا مجرموں کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہوگا نا، عادت ہوگی اسے بھی پان چبانے کی یا پھر دوں دڑا کرنے کی۔ مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں، بھئی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنے سے تو ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان باتوں پر اپنا دل چھوٹا مت کرو بیٹا، ان سب باتوں کی تو عادت ڈال لو۔ نصرت چچی کی اسپیکر سے باہر آواز پر حرم نے گھبرا کر بہرام کو دیکھا، جو اس کو دیکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے موبائل کو ماتھے پر بل لیے گھور رہا تھا۔ بہرام کو غصے میں دیکھ کر حرم جلدی سے بولی، نہیں چچی ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کا طور طریقہ اور انداز بتا رہا تھا، وہ کافی مہذب انسان ہے۔ گھبراہٹ میں وہ نہ جانے کیا بولتی مگر جو بھی بولا، اب بہرام اس کو گھورنے لگا، وہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگی۔ چلو پھر تو یہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ منہ دکھائی میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی انگوٹی ہی دی تھی نا تمہیں؟ بھئی ہم نے تو نہ ہی کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا۔ بہرام کی بیوی نے، بہرام کی بہن نے کل خود ہی بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے، ذرا مجھے چیک تو کروانا انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا اصلی ہے یا نہیں، میں خود سنارے کے پاس لے جا کے چیک کر لوں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، اس نے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھا نصرت چچی ابھی فون رکھتی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب سمجھا وہی بولا۔ ارے رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول ہی گئی، یہ بتاؤ کوئی آس پاس موجود تو نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو ذرا کھانس دو، پھر میں فون رکھ ہی دیتی ہوں، بعد میں بتاؤں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم کی سانسیں اٹک گئی، کہیں وہ اچھے سے اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہہ دے، چاہ کر بھی وہ کھانس نہیں سکتی تھی۔ نصرت چچی کی بات پر بہرام کے کان مزید کھڑے ہوئے، وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم مری مری آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے آس پاس، آپ بولیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گھٹی گھٹی آواز میں بولی، اس کی جان سولی پر لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نصرت چچی سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری دو گلیاں چھوڑ کر جو سلطانہ کی امی ہے نا، ان کو دو پرفیوم شیشیاں پڑھنے کو دی تھی میں نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نکی کے لیے، بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں میں لگا کر اپنے میاں کے پاس رہنا، 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جائے اور الو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھیا میں فون رکھتی ہوں، عصر کی اذان ہونے والی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں کہ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ نصرت چچی اپنی بات کیسا کال کاٹ چکی تھی، ان کی بات سن کر حرم بہرام کے سامنے منو مٹی میں دھنس گئی، نہ جانے اس کا شوہر اس کی چچی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ حرم سے نظر اٹھا کر بہرام کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ انہی خوشبوؤں کے استعمال سے کہیں تمہاری چچی نے تمہارے چچا کو تو الو نہیں بنایا، میری بہن بتا رہی تھی، کافی آگے پیچھے گھومتے ہیں تمہارے چچا جان تمہاری چچی کے۔ بہرام حرم کا موبائل اس کو پکڑاتا ہوا اس کی چچی کے بارے میں گلفشانی کرتا ہوا ایک نظر حرم کے شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہو تم؟ بہرام ہوٹل پہنچ چکا تھا مگر جیا حرم کو لے کر ابھی تک بیوٹی پارلر سے ہوٹل نہیں آئی تھی، اس لیے بہرام جیا کو موبائل پر کال کرتا ہوا سے پوچھنے لگا، سمجھو پہنچ چکے ہیں بس؟ جیا نے مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بہرام انٹرنس پر ہی اس کا ویٹ کرنے لگا۔ آج اس نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوٹل کا پورشن بک کروایا تھا۔ اس تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرام کے 3-4 دوستوں کی فیملی اور حرم کے چچا چچی اور خالہ کی فیملی شامل تھی۔ بہرام کی نظریں سامنے دروازے پر اٹھی تو وہیں کی وہیں ٹھہر گئی۔ بلیک
کلر کی پاؤں تک آتی میکسیمو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہرام پوری توجہ سے اس کو دیکھنے لگا، جو آج کے دن کل سے بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ حرم، اس کی کوئی کزن اس کو پکارتی ہوئی بہرام کے پاس سے گزر کر جیا حرم کے پاس پہنچی تو بہرام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر جیا کی طرف دیکھا، جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حرم کے کزن حرم کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ جیا بہرام کے پاس آ کر رہ گئی۔ کیسی لگ رہی تھی؟ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اپنی بھائی کی شاندار پرسنالٹی کو دل ہی دل میں سراہتی ہوئی اس سے حرم کے متعلق پوچھنے لگی، کیونکہ جیا بہرام کا حرم کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو دیکھے جانا نوٹ کر چکی تھی۔ کون؟ بہرام انجان بنا ہوا جیا سے پوچھنے لگا تو جیا نے بہرام کو گھور کر دیکھا، وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور سے وہی بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جیا تب کر بولی تو بہرام مسکرا دیا۔ آج کے دن کے لحاظ سے اس کا ڈریس اچھا سلیکٹ کیا تم نے، بہرام سنجیدگی سے جیا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پر تبصرہ کرنے لگا، جو اس ڈریس پہ موجود ہے اسے بھی میں نے ہی سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، بتاؤ وہ پسند آئی یا نہیں؟ جیا کے پوچھنے پر بہرام خاموش نظروں سے جیا کو دیکھنے لگا۔ جیا دوبارہ بولی، حرم ایک سمپل سی اور بہت پیاری لڑکی ہے بہرام، وہ آگے جا کر تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی، میں تمہیں تمہاری میرڈ لائف میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا فکر مند سی ہو کر بہرام سے بولی، میں خوش ہوں جیا، آؤ اندر چلے۔ بہرام اس کا احساس کرتا ہوا بولا اور اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے گیا۔ کیسی ہو حرم؟ نمرا یعنی اسجد کی بہن تھوڑی دیر پہلے اسے صوفے پر بٹھا کر گئی تھی، تب اسجد حرم کے پاس آ کر اسے پوچھنے لگا، اچھی ہوں؟ حرم گھبراتی ہوئی بولی، اس کی نظریں اسجد کی بجائے بہرام کو تلاش کرنے لگی۔ آج اسے نکی سے زیادہ بہرام کی ٹینشن تھی کہ کہیں اس کا شوہر بھی نکی کی طرح اسے اسجد سے بات کرتا ہوا دیکھ کر اعتراض نہ کر بیٹھے۔ اچھی تو تم شروع سے ہو، یہ بتاؤ بہرام کے ساتھ خوش ہو؟ اسجد اس کا دل کو چھو جانے والا روپ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر کیا کھویا تھا، آج اسے شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ بہرام بہت اچھے ہیں، حرم جلدی سے بولی، اور بہت خوش قسمت بھی ہے جو اسے تم مل گئی۔ اسجد حرم کے روپ کو حسرت سے دیکھتا ہوا بہرام کی خوش نصیبی پر اشک کرتا ہوا بولا، آپ پلیز جائیے یہاں سے، اگر نگین نے دیکھ لیا تو وہ برا مانے گی۔ حرم اسجد کو دیکھ کر ہمت کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کی نظروں نے دور سے ہی بہرام کو اپنے اور اسجد کی جانب آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب حرم کو نکی سے نہیں، اس سے زیادہ اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسجد سے شادی کے بعد ویسے تو نکی نے بھی کم تماشا نہیں کیا تھا، 2 مرتبہ وہ اسجد سے لڑ کر گھر بیٹھ چکی تھی، اور وجہ اس نے یہی بتائی تھی، اسجد اس کی ذات پر توجہ دینے کے بجائے پرانی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ کھلے عام نکی نے چچا چچی کے سامنے حرم کو دیکھا یہ بات بولی تھی، تبھی سے چچا چچی نے اس کے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جب تک اسجد کھڑا بہرام سے باتیں کرتا رہا، حرم سانس روک کر کھڑی رہی۔ اسجد کے وہاں سے جانے کے بعد حرم نے اپنی سانسیں بحال کی، ساتھ ہی بہرام بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لو ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر لو۔ حرم اس سے رومال لینے کی بجائے خاموشی سے بہرام کو دیکھنے لگی، وہ شاید جان گیا تھا کہ وہ اس وقت سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ نئی بات نہیں ہے، مجھے دیکھ کر اکثر مجرموں کے ایسے ہی پسینے چھوڑتے ہیں، بہرام بولتا ہوا حرم کے ماتھے پر اپنے رومال سے خود ہی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کرتا ہوا اس کو بتانے لگا، معلوم نہیں آپ کو کب یقین آئے گا میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حرم ڈرنے کے باوجود اس سے بولی، جو رومال دوبارہ اپنی جیب میں رکھ چکا تھا، جانتا ہوں تم اینجل نہیں ہو، ورنہ صبح ہی جب جیا نے تمہیں میرے کمرے میں دوبارہ بھیجا تھا تب میں تمہاری جان لے لیتا۔ بہرام نے بہت خوبصورت مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیرتے ہوئے حرم سے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بہت ہی رومانٹک سی بات بولی ہو، مگر بہرام کی بات سن کر خوف کے مارے حرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کس قدر بے رحم تھا، یوں مسکراتا ہوا کتنے پیار سے اس کے سامنے اسی کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اپنے فیس ایکسپریشن ٹھیک کر کے چہرے پر اسمائل لو، یہاں سب کی توجہ ہم دونوں پر ہے۔ بہرام کی بات پر اس کا دھیان باقی لوگوں کی طرف گیا تو حرم مسکرانے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ بہرام ٹھیک بول رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میرے کچھ دوستوں کی فیملی ہے تو میں ان سے ملواتا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے اپنا بازو پھیلا کر شانوں سے نیچے اس کے کمر کے گرد حمائل کیا تو بہرام کے چھونے سے حرم کے بدن میں بجلی کی لہر سے دوڑ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آج صبح وہ پسٹل کی نار سے اس کے کمر کو چھو رہا تھا، تب بھی اس کی یہی کیفیت